جو مسلمان اللہ رسول کو پیچھے کر دے اور بابے اور بزرگ آگے لے آئے تو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے. پھر ہم انہیں سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں بارش اللہ برساتا ہے لیکن ڈیوٹی فرشتوں کی. ہم مانگتے کس سے ہیں؟ اللہ سے. فرشتوں سے مانگیں گے تو مشرک ہے. وہ کہتے ہیں یہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں لیکن قرآن میں یہ تو آیا کہ اللہ ہی سے مانگتے ہیں, یہ تو نہیں آیا کہ کسی اور سے نہیں مانگتے. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت میں گرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس کی تکلیف اس سے دور کر دے اور تمہیں خلیفہ کرتا ہے اگلوں کا زمین پر. یعنی جب تمہارے آباء و اجداد مرتے ہیں تو تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد سب ایک ایک کر کے مر رہے ہیں. اللہ جو ہے وہ زندہ ہے, ایک ایک کر کے وہ آنے والی نسلوں کو زمین کا مالک بناتا جاتا ہے. اصل مالک کون ہے؟ اللہ. اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں لیکن نصیحت بہت کم ہی حاصل کرتے ہو. کون سی کوالٹی؟ تکلیف اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنا. یہ اللہ کی کوالٹی. تو یہاں پہ بھی آیا کہ اگر اللہ کسی کو پکڑ لے تکلیف کے ساتھ تو اسے کوئی دور نہیں کر سکتے سوائے اس کے. اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے خیر کا ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی اگر اللہ نے ارادہ کیا ہوا ہے تو میرے بھائی کوئی کچھ نہیں کسی کو نقصان پہنچا سکتا. کہ اللہ جسے تو عطا کرے اسے کوئی چھین نہیں سکتا, جسے تو چھین لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا, اور بڑے سے بڑے شخص کو اس کا منصب اور عہدہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا.